یہ کملی والے کی سنت. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن، حدیث سے صحیح ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو حضور اٹھائے ہوئے ہیں، سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بھی یاد رکھیں کہ محدثین نے حضور کے ہنسنے پر بھی کتابیں لکھی ہیں. سرکار کی مسکراہٹ ہے، مستقل کتاب ہے. اور محدثین نے حضور کے رونے پر بھی کتابیں لکھی ہیں، سرکار کے آنسو. اردو میں بھی ایسی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، عربی میں بھی شائع ہو چکی ہیں. جس کتاب میں یہ ہے کہ سرکار کے آنسو، کہاں کہاں آپ نے آنسو بہائے. جب سرکار کے آنسو کا ذکر آتا تھا، ہمارے استاد مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث لازماً آنسو بہاتے تھے. تو حضور کے جو آنسو بہانے کی جگہ ہے، کہ بھائی صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے آنسو آپ کی داڑھی پر ہیں. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابن کا حاضہ، تیرا آپ کا یہ بیٹا جو ہے یہ کربلا کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا. اور جبریل نے وہ مٹی کربلا کی میرے سامنے پیش کی. فرمایا کہ یہ ایک شیشے کے برتن میں رکھ لو، جب یہ مٹی جو ہے وہ خون بن جائے گی، میرا حسین شہید ہو جائے. مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو امام حسین شہادت کے بعد جو کربلا کی رات آئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پر غبار ہے اور آپ کے آنسو جاری ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ کربلا کی زمین سے میں آ رہا ہوں اور وہاں کے جو میرے شہید ہو گئے لوگ ان کا خون اٹھا کر رہا ہوں. صبح اٹھ کر میں نے دیکھا تو وہ بوتل جس کے اندر مٹی ڈالی ہوئی تھی وہ خون بن گئی. یہ منظر جو حدیث سے ثابت ہے، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، شرک منافق کر سکتا. دوسری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کو جب گلے سے لگایا اور پھر ان کو سونگا اور سونگ کر فرمایا کہ ہما ریحانتیہ من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. وسیدہ شباب آل جنہ، صرف دنیا میں میرے دو پھول ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار. اور تیسری حدیث جو ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسن منی، حسین اور حسن میرے جسم کا ٹکڑا ہے. من احبہما فقد احبنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. تو اس لیے آپ کو ایک ہی بات سمجھانی ہے کہ جس طرح ذکر رسول عبادت ہے، اسی طرح ذکر اہل بیت بھی عبادت ہے. کیونکہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لبیک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم. صحابہ نے عرض کیا کہ تحیات تو آپ نے ہمیں یاد کرا دی ہے، ہم نماز میں کس طرح پڑھیں.
یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ صلات بھیجو، صلات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نماز میں تحیات کے بعد مجھ پر اور میرے آل پر صلات بھیجو۔ اب قیامت تک لوگوں کی نماز نامکمل رہے گی جب تک وہ درود ابراہیمی نماز میں نہیں پڑھے، اور درود ابراہیمی میں جس طرح صلی علی محمد ضروری ہے عبادت، وعلی آل محمد بھی ضروری ہے۔ اس کا مقصد یہ نکلا کہ آل محمد پر جب تک آپ درود نہ پڑھیں، علی پر، فاطمہ پر، حسن پر، حسین پر علیہ السلام، پنجتن پاک پر جب تک نماز میں آپ آل محمد نہ کہیں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارا یہ ہونا عبادت ہے۔ اور اس کا ایک علمی طریقہ ہے، ایک عملی طریقہ۔ عملی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئے، بیٹھے، درود شریف پڑھ، اس میں آل محمد پڑھیں۔ علمی یہ ہے کہ علماء نے نعتیں پڑھی اور آپ کے سامنے بات سنائے۔ اور مالی یہ ہے کہ ہمارے دوست یہ لے کر آئے نیاز، کیونکہ آج کے نہیں بزرگان دین سے یہ بات چلی آئی ہے کہ وہ امام حسین کی نیاز باقاعدہ پکاتے تھے، اور حضرت مجدد